بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا، کوئی اجنبی یعنی غیر مسلم تو اس مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کی تبلیغ کا مجھے حکم دیا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، کلمہ طیبہ پر مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی اس کلمے کے مطابق گزاری اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا تو اللہ پاک براہ راست اس خوش نصیب مسلمان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کی اور پرہیز نہ کی تو یہ آدمی جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائے گا، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی برکت سے، اسی کلمہ طیبہ کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا جائے اخلاص کے ساتھ تو براہ راست جنت کا داخلہ ہے، اور اگر گناہوں سمیت بھی پڑھا جائے تب بھی یہ کلمہ کسی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا رستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کاموں سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا یعنی ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتے رہا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا مدار ہی اسی کلمے پر ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بنتا، نہ ایمان صحیح ہوتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے ہی کا نام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط یہ کہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا اور نفاق نہ ہو، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی جو شرط لگائی گئی یہ اس لیے ہے تاکہ کلمہ جلدی قبول ہو۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہے تب بھی نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں ہے، اگرچہ مکمل برکتیں حاصل نہ ہوں گی لیکن نفع سے محروم بھی نہ رہے گا۔ اللہ جل شانہ احادیث مبارکہ سے ہمیں اپنے سینوں کو روشن کرنے اور اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔